محبت اعلی حضرت عشق و محبت اعلی حضرت عشق و محبت اعلی حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میم ٹی وی سے آپ کا میزبان محمد شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ میم ٹی وی کی سفر المظفر میں خصوصی نشریات پیش کی جا رہی ہیں جو کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ کی عرس کے موقع پر 103ویں سالانہ عرس کے موقع پر یہ نشریات آپ کے سامنے خصوصی طور پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اس میں مختلف اسکالر حضرات نے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکزہ کی سیرت پر آپ کے سامنے اپنے مقالے، اپنے مضامین پیش کیے، اپنی تقاریر سے آپ کو بتایا کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شان کتنی عظیم ہے اور کس قدر آپ کے کارہائے نمایاں اور آپ کی علمی خدمات جو ہے اس سے عالم اسلام نے فائدہ اٹھایا۔ تو ناظرین محترم، ہم نے بھی 2 ایپیسوڈ آپ کے سامنے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سیرت مبارکہ پر پیش کیے، اور آج یہ اسی سلسلے کی شان احمد رضا سیریز کی تیسری نشست، تیسرا جو ہے ہماری گفتگو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین محترم، آج کی اس گفتگو میں ہم سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ کی وصیتوں کا ذکر کریں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اہل اسلام کو کیا وصیتیں فرمائیں اور کیا آپ نے اپنی زندگی بھر کے مشاہدات سے اہل اسلام کے لیے انتخاب کیا کہ یہ نصیحتیں اور یہ وصیتیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمائیں۔ وصایا شریف ایک کتاب ہے کہ جو کہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور آپ کے بھتیجے حکیم الاسلام حضرت علامہ مولانا حکیم حسنین رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرتب فرمائی، اور یہ مجموعہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی وصیتوں کا۔ ہم ظاہر ہے کہ پوری کتاب آپ کو اس ایپیسوڈ میں پڑھ کر نہیں سنائیں گے، اس میں سے ایک پیراگراف آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جو پوری وصیت کا مجموعی طور پر خلاصہ ہے۔ ناظرین محترم، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ نے اہل اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پیارے بھائیوں، تم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بھیڑیں ہو۔ بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بہکائیں، تمہیں فتنے میں ڈال دیں، تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں۔ ان سے بچو اور دور بھاگو۔ دیوبندی ہوئے، رافضی ہوئے، نیچری ہوئے، قادیانی ہوئے، چکڑالوی ہوئے، غرض کتنے ہی فرقے ہوئے، اور اب سب سے نئے گاندھوی ہوئے جنہوں نے ان سب کو اپنے اندر لے لیا۔ یہ سب بھیڑیے ہیں، تمہارے ایمان کی طاق میں ہیں، ان کے حملوں سے ایمان کو بچاؤ۔ تو ناظرین محترم، وصایا شریف صفحہ 7 تا 8 یہ عبارت تحریر تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اہل اسلام کو دیگر فرقوں سے بچنے کا اشارہ دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہر وہ فرقہ یا ہر وہ شخص کہ جو باطل عقائد و نظریات رکھتا ہے، ہر وہ گروہ جس کے نظریات دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں، اس سے بچا جائے، اس سے دور رہا جائے اور اس کی صحبت کو اختیار نہ کیا جائے۔ تو ناظرین محترم، سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ منشور تھا، آپ کی یہ سوچ تھی کہ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی جائے، دین اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اور اسی مقصد کے تحت فتاوی رضویہ شریف میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 10 نکاتی پروگرام مرتب فرمایا اور وہ تحریر فرمایا۔ اس پروگرام میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 10 نکات بتائے کہ جن میں فروغ اسلام کے لیے کس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے اور کن کاموں کا کرنا ناگزیر ہے۔ تو ناظرین محترم، ہم وہ 10 نکات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو پہلی بات کی، عظیم الشان مدارس کھولے جائیں، باقاعدہ تعلیمیں ہوں۔ عظیم الشان مدارس کھولے جائیں، باقاعدہ تعلیمیں ہوں، یعنی کہ ایسے مدارس کھولے جائیں کہ جو عظیم الشان ہوں، جو اپنے دائرہ کار میں وسعت رکھتے ہوں، جن کا تعلیمی دائرہ وسیع ہو اور باقاعدہ تعلیمیں ہوں۔ ناظرین محترم، یہاں ہم بتاتے چلیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ صرف اور صرف درس نظامی کی تعلیم جو آج کل رائج ہے،
صرف اسی تعلیم کی بات نہیں کر رہے. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جب ہم تصانیف کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 50 سے زائد علوم پر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتابیں تحریر فرمائیں. آپ ریاضی کے بھی ماہر تھے، آپ فلسفے کے بھی ماہر تھے، آپ منطق کے بھی ماہر تھے، اور آپ ایسٹرونومی فلکیات کے بھی ماہر تھے. تو اس طرح کی دیگر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی اگر کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سائنسی علوم کو پڑھنے کا بھی آپ درس دیا کرتے تھے. اور جس طرح کے ہم نے پہلی عبارت آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی کہ عظیم الشان مدارس کھولے جائیں، باقاعدہ تعلیمیں ہوں. اگر فکر رضا کی بات کی جاتی ہے، جب فکر رضا کے حوالے سے فکر رضا کے عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ فکر رضا کیا ہے. فکر رضا کیا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کی فکر ہے، آپ کا درس ہے، وہ کیا ہے. تو ناظرین محترم، سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو اسی بات کی فکر تھی کہ مسلمان طلبہ پڑھیں، مسلمانوں کا بچہ پڑھے، تعلیم حاصل کرے. تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے منشور کی پہلی سطر ہے کہ عظیم الشان مدارس کھولے جائیں اور باقاعدہ تعلیمیں ہوں. آگے بڑھتے ہیں. دوسری سطر میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ طلبہ کو وظائف ملیں کہ خواہی نہ خواہی گرویدہ ہوں. اب یہ ظاہر ہے کہ قدیم اردو ہے تو اس کا جدید اردو میں ترجمہ یوں ہوگا کہ طلبہ کو وظائف ملیں کہ کسی بھی طرح ان میں شوق علم دین پیدا ہو. تو ناظرین محترم، آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور طالب علم جب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، تو سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ یہ جب انٹرنیٹ کو یوز کریں گے اور اس کے ذریعے فائدہ اٹھائیں گے تو اپنی تعلیم میں اعلیٰ کارکردگی جو ہے دکھا سکیں گے. لیکن اس کے برعکس جب طالب علم انٹرنیٹ پر زیادہ وقت دیتا ہے اور پھر جو ہے اپنی تعلیم کا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے، تو ایسے میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر علم دین کی جو ہے آپ ترویج و اشاعت کرنا چاہتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ طلبہ کو وظائف دیں تاکہ ان کا شوق بیدار ہو، تاکہ ان کو دلچسپی ہو کہ ہمیں جو ہے اگر ہم دین اسلام کی تعلیم حاصل کریں گے تو مجھے کچھ نہ کچھ ماہانہ وظیفہ بھی ملے گا. تو جب اس طرح کی سوچ طلبہ میں بیدار ہوگی تو وہ اپنے شوق اور لگن کو اس طرف ڈائیورٹ کریں گے، اس طرف کنورٹ کریں گے. تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی یہی تعلیم ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مدارس میں طلبہ کا رجحان کم ہے تو اہل ثروت حضرات کو چاہیے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، آگے بڑھیں اور پڑھنے کے لیے آنے والے طلبہ کو وظائف دیں. اب یہ استطاعت کے مطابق دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو جو ہے ایسے طلبہ آپ کے علاقے میں ہیں کہ جن کو ایک غریب دیہات ہے اور وہاں یہ پیشکش کی جاتی ہے طلبہ کو کہ جو بچہ قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے آئے گا اسے اتنا ماہانہ مشاہرہ دیا جائے گا، اسے اتنا ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ اس گاؤں کے لوگوں کا رجحان اس طرف بڑھے گا کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں. اور پھر اگر کسی ایک علاقے، ایک قریے یا ایک بستی میں اس قسم کی جو ہے فیسلٹی دی جائے گی اور طلبہ کو ماہانہ وظیفے دیے جائیں گے تو اس سے یقیناً حفاظ کرام کی تعداد بڑھے گی. اور یہی عمل پھر درس نظامی پڑھنے والوں کی طرف بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو طالب علم درس نظامی پڑھے گا اسے اتنا ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا. تو اس طرح سے دین اسلام کا کام بڑھے گا، اور اس کام کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت کی سوچ یہی تھی کہ اہل ثروت صاحب حیثیت شخصیات کو آگے آنا ہوگا. سیدی اعلیٰ حضرت اپنا تیسرا نقطہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ مدرسین کی بیش قرار تنخواہیں ان کی کارکردگیوں پر، ان کی کارروائیوں پر دی جائیں. تو ناظرین محترم، عمدہ کارکردگی پر مدرسین کو بھاری تنخواہیں دی جائیں تاکہ جان توڑ کوشش کریں، اور جو ہم میں دینی کام کے قابل موجود ہوں، دینی کام کے قابل موجود ہوں مگر اپنی معاش میں مشغول ہیں، وظائف مقرر کر کے انہیں معاشی فکروں سے آزاد کیا جائے اور جس کام میں انہیں مہارت ہو وہ کام کروایا جائے. یعنی کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ سوچ دے رہے ہیں اہل اسلام کو کہ اگر آپ اچھے مدرسین مدرسوں میں لگانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مدرسے میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے مدرسین کو جو ہے لگایا جائے، تو اس کے لیے آپ کو ان کی تنخواہیں بڑھانی ہوں گی. ظاہر ہے
یہ بات ہم انٹرنیٹ پر بھی بارہا دیکھتے ہیں اور اکثر لوگ میسیجز بھی چلاتے ہیں کہ مسجد کے امام کی تنخواہ کتنی ہے اور ایک عام جو ہے مزدور کی تنخواہ کتنی ہے، ایک عام ملازم کی تنخواہ کتنی ہے، اس کے بعد اگر اس کا امام مسجد کی تنخواہ سے موازنہ کیا جائے تو امام مسجد کو بہت کم تنخواہ دی جاتی ہے۔ تو اسی طرف سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو درس دیتے ہیں، جو معلم ہیں، جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ان مدرسین کی تنخواہیں جو ہے بیش قرار تنخواہیں انہیں دی جائیں اور ان کی کارکردگی اور ان کی کارروائی کے مطابق جتنی ان کی کارکردگی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مدرس ہے کہ جس کے ہاں طلبہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، ایک مدرس ہے کہ جو طالب علموں پر خاص توجہ دے کر پڑھاتا ہے، تو ایسے مدرس کو زیادہ تنخواہ دی جائے اور تاکہ دوسرے مدرسین بھی اس طرف راغب ہوں کہ کیونکہ اس نے کارکردگی اچھی دکھائی تو اسے تنخواہ زیادہ مل رہی ہے، تو میں بھی کارکردگی اچھی دکھاؤں، مجھے بھی تنخواہ زیادہ ملے، اور حاصل کلام یہ ہو کہ دین اسلام کو فائدہ ہو۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سوچ، آپ کی فکر یہی ہے کہ دین اسلام کا کسی بھی طریقے سے فائدہ ہو، اسلام کی تعلیمات کو کسی بھی طریقے سے گھر گھر تک پہنچایا جائے اور اس کے اندر جو جائز طریقے ہم استعمال کر سکتے ہیں انہیں فالو کیا جائے۔ ناظرین محترم، سیدی اعلیٰ حضرت اپنا چوتھا نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ تباہ طلبہ کی جانچ ہو، جس کام کے زیادہ مناسب دیکھا جائے معقول وظیفہ دے کر اس میں لگایا جائے۔ ناظرین محترم، یہ وہ بات ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کی کتابیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے اسلاف کی کتابیں اب جو ہے اس انداز میں چھپ کر نہیں آتی ہیں، اس انداز میں نہیں ملتی ہیں کہ جس طرح سے پہلے کے زمانے میں وہ کتابیں ملا کرتی تھی۔ قدیم کتابیں جو ہمارا سرمایہ تھیں، ہم نے دیکھا کہ یہ وہی دین اسلام کے جانباز لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھ کر جابر بن حیان نے علم کیمیا میں وہ عروج حاصل کیا کہ آج بھی بابائے کیمیا کے لقب سے جابر بن حیان کو جانا پہچانا جاتا ہے کہ جنہوں نے فولاد کی مضبوطی کا طریقہ کار ایجاد کیا، جنہوں نے گندک کا تیزاب ایجاد کیا، جنہوں نے چمڑے کو رنگنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ اور پھر آ جائیں آپ ابن الحیثم کی طرف، تو یہ وہی عظیم مسلمان سائنسدان ہیں کہ جنہوں نے آنکھ کا نقشہ مرتب کیا۔ آج کے دور میں جدید سائنس سے جب آنکھ کے اس نقشے کو دیکھا جاتا ہے تو ابن الحیثم کا مرتب کردہ نقشہ بالکل جو ہے اس کے مطابق تھا، اور اس زمانے میں آنکھوں کا علاج کا طریقہ وضع کیا۔ پھر یہی وہ سائنسدان تھے کہ جنہوں نے کیمرے کا کانسیپٹ دیا اور پن ہول کیمرہ ایجاد کیا۔ ابن الحیثم نے پن ہول کیمرہ ایجاد کیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم عباس ابن فرناس کی طرف جاتے ہیں تو یہ پہلا وہ شخص تھا کہ جس نے فضا میں اڑنے کی پہلی دفعہ جو ہے باقاعدہ طور پر پریکٹیکل کر کے دکھایا اور ہوائی جہاز کا کانسیپٹ جو ہے انسانی دنیا کو دیا۔ تو اس طرح کے دیگر مسلمانوں کے جو کارنامے ہیں وہ اسی وجہ سے پیش آئے کہ مسلمان جس شعبے میں بھی انہیں شوق تھا، جس شعبے میں بھی وہ ریسرچ کرتے تھے تو اس ریسرچ پر محنت کرتے تھے اور دین اسلام کا انہوں نے کام کیا۔ تو اسی طرح سے سائنسی میدان میں بھی مسلمانوں نے کام کیا، اور یہ وہی اہل اسلام، وہی شخصیات تھیں کہ جنہوں نے دین اسلام کو مدارس سے پڑھا، اور پھر انہی شخصیات نے منفرد ایجادات کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ تو یہاں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ تباہ طلبہ کی جانچ ہو، جس کام کے زیادہ مناسب دیکھا جائے معقول وظیفہ دے کر اس میں لگایا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت کی سوچ یہی ہے کہ اگر ایک طالب علم کسی خاص شعبے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے تو اسے اس خاص شعبے میں لگایا جائے اور اسے ایکسٹرا فیسلٹیز دی جائیں، اسے ایکسٹرا تنخواہیں دی جائیں، اور اس کام میں اس کی صلاحیتوں کو استعمال کیا جائے، یعنی کہ طلبہ کی طبیعتوں کو پرکھا جائے۔ جو جس کام کے زیادہ مناسب دیکھا جائے اسے بہترین وظیفہ دے کر اس کام میں لگایا جائے۔ یوں ان میں کچھ مدرسین، کچھ مبلغین، کچھ مصنفین اور مناظرین بنائے جائیں۔ پھر تصنیف و مناظرے میں بھی تقسیم کاری ہو، کوئی کسی فن پر، کوئی کسی فن پر مہارت حاصل کر لے۔ ناظرین محترم، پانچواں نقطہ جو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا، ان میں جو تیار ہوتے جائیں، تنخواہیں دے کر ملک میں پھیلائے جائیں، تحریر و تقریر اور وعظ و مناظرہ اشاعت دین و مذہب کریں۔ یعنی کہ جو طلبہ پڑھ کر تحصیل علم سے فارغ ہوں، فارغ التحصیل ہوں، ان میں جو تیار ہو جائیں، تنخواہیں دے کر ملک میں پھیلائے جائیں اور تحریر و تقریر، وعظ اور مناظرے کے ذریعے دین اور مذہب کو پھیلائیں۔ یعنی کہ جو طالب علم پڑھ لیں اور علم حاصل کر لیں، انہیں دین اسلام کی اشاعت کے مختلف کاموں میں ملک کے کونے کونے میں
करिया करिए में, बस्ती बस्ती में पहुंचाया जाए। ये आला हजरत अलैहिर्रहमा की सोच है और आला हजरत अलैहिर्रहमा का ये मिशन है, ये फिक्र रजा है कि जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आला हजरत अलैहिर्रहमा छठे नुक्ते में इरशाद फरमाते हैं कि हिमायत मजहब व रद्द बद मजहबा में मुफीद कुतुब व रसाइल मुसन्निफों को नजराने देकर तसनीफ कराए जाएं। नाज़िरीन मोहतरम, यहाँ सैयदी आला हजरत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मजहब इस्लाम की हिमायत में, दीन इस्लाम की हिमायत में और बद मजहबों के रद्द में मुफीद किताबें छपवाई जाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि माजी करीब की किताबें अगर आज का तालिब इल्म पढ़ता है तो माजी की उर्दू बहुत मुश्किल थी और जो है जाहिर है कि उस दौर में वही रिवाज था। और अब अगर उन किताबों को आज का तालिब इल्म पढ़ता है तो हम देखते हैं कि तालिब इल्म कहता है कि ये उर्दू मेरे समझ नहीं आती। तो फिर अगर आज के दौर में बासलाहियत तलबा को, बासलाहियत मुसन्निफीन को मुआवजा देकर और उन्हें नजराना देकर उनसे जो है ऐसी किताबें लिखवाई जाएं कि जो हिमायत मजहब में हो और रद्द बद मजहब में हो, और ऐसी किताबों को मंजर आम पर लाया जाए तो यकीनन दीन इस्लाम पर जो आजकल बेजा एतराज़ात किए जाते हैं उन एतराज़ात का खुलकर जवाब दिया जा सकेगा। और यही सोच है सैयदी आला हजरत की, यही फिक्र रजा है कि तसनीफ की काबिलियत रखने वालों को नजराने देकर उनसे मजहब की हिमायत और बद मजहबों के रद्द में मुफीद कुतुब व रसाइल तसनीफ कराए जाएं। और किताब की अहमियत का कोई इनकार नहीं कर सकता। नाज़रीन मोहतरम, किताब अगर एक शख्सियत को संवार सकती है तो एक शख्सियत को बिगाड़ भी सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि किताब किसने लिखी है और किस पैराए में लिखी है। किताब से अकीदा दुरुस्त भी हो सकता है और अकीदा बिगड़ भी सकता है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि सुलझे हुए अकीदे वालों की किताबें मंजर आम पर लाई जाएं। और इसके लिए आला हजरत ने फरमाया कि मुसन्निफीन को नजराने देकर किताबें शाया कराई जाएं। तसनीफ शुदा और नो तसनीफ शुदा रसाइल और खुशखत छाप कर, उम्दा और खुशखत छाप कर मुल्क में मुफ्त तकसीम किए जाएं। यानी कि वो रसाइल और वो किताबें कि जो पहले से शाया हो चुकी हैं उन्हें दोबारा से छापा जाए। उम्दा और खुशखत, यहाँ सैयदी आला हज़रत अलैहिर्रहमा फरमा रहे हैं कि उम्दा और खुशखत छाप कर मुल्क में मुफ्त तकसीम किए जाएं। आला हज़रत की यहाँ फिक्र यह है कि दीन इस्लाम की तालीमात को जब आप तसनीफ शुदा रसाइल क्योंकि ज़्यादा मुफीद होते हैं, उनके अंदर दलाइल ज़्यादा मजबूत होते हैं और जितना कदीम हवाला होता है उतनी ज़्यादा बात मुस्तनद मानी जाती है। तो नाज़रीन मोहतरम, सैयदी आला हज़रत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि तसनीफ शुदा और नो तसनीफ रसाइल उम्दा और खुशखत छाप कर मुल्क में मुफ्त तकसीम किए जाएं। तो तकसीम करने का यहाँ क्यों जिक्र है कि क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो मुसलमान हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, लेकिन अकाइद के हवाले से उनकी सोच और फिक्र मुतज़लज़ल होती है। तो ऐसे में वो किताबों की तरफ उनका रुझान भी नहीं होता। तो जब आप तसनीफ शुदा और नो तसनीफ शुदा रसाइल को आप उनके घर तक पहुँचाएंगे, उनके हाथों तक पहुँचाएंगे, तो उसके ज़रिए दीन इस्लाम की तालीमात उन तक पहुँचेंगी। नाज़रीन मोहतरम, 7वें नुक्ते में सैयदी आला हज़रत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि 8वें नुक्ते की तरफ हम आएंगे। 7वां नुक्ता मैंने आपसे बयान किया। 8वें नुक्ते में सैयदी आला हज़रत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि शहरों शहरों आपके सफ़ीर निगरान रहें, जहां जिस किस्म के वाइज या मुनाजिर या तसनीफ की हाजत हो आपको इत्तिला दें। आपको सरकोबी आदा के लिए अपनी फ़ौजें मैगज़ीन और रिसाले भेजते रहें। यहाँ सैयदी आला हज़रत अलैहिर्रहमा ये तालीम दे रहे हैं कि शहरों शहरों आपके सफ़ीर निगरान रहें, यानी कि दीगर शहरों में भी कि आपने अगर किसी एक शहर में दीन इस्लाम की तबलीग का काम इस अंदाज में किया और वहाँ दीन इस्लाम की तालीमात अमूमी तौर पर फैल गईं, और फिर उसके बाद आला हज़रत ने फरमाया कि शहरों शहरों आपके सफ़ीर निगरान रहें, जिस किस्म के वाइज या मुनाजिर या तसनीफ की हाजत हो। अगर आपको आपके शहरों शहरों में जो आपके निगरान हैं वो वहाँ मौजूद हैं और फिर वहाँ ये बात होती है कि कोई ऐसा शख्स है कि जो फितना व फसाद फैला रहा है, तो ऐसे में अहले इस्लाम के मुक़्तदिर और जो है इक़्तिदार पर और बासलाहियत जो उलमा हैं हमारे, वो अपने वाइज या मुनाजिर को वहाँ भेजें और उस शख्स की
کہ جو دین اسلام کی غلط تصویر کو پیش کر رہا ہے اس کی خبر لیں، اس کو جا کر واز کے ذریعے یا مناظرے کے ذریعے یا بد عقیدہ شخص کے خلاف تحریری طور پر کام کر کے جو ہے حمایت مذہب میں اپنا کام کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ سرکوبی اعداء کے لیے اپنی فوجیں، میگزین اور رسالے بھیجتے رہیں۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے الفاظ ہیں کہ شعر و شعر تصنیفی کام، واعظ و نصیحت کا فریضہ جو ہے سر انجام دینے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وظائف مقرر کر کے فارغ البال بنائے جائیں، کہ ان کو ان کے گھریلو معاملات سے بالکل بے فکر کر دیا جائے، ان کو اتنے وظائف دیے جائیں کہ وہ کاروبار کی طرف نہ جائیں بلکہ وہ دین اسلام کی تبلیغ، واعظ و نصیحت، تحریر و تصنیف اور ان کاموں کی طرف زیادہ توجہ دیں کہ جس شخص میں صلاحیت ہے اور اسے دوسرے کام میں جو ہے صرف اپنے گھریلو مصروفیات کی وجہ سے وہ دین اسلام کو وقت نہیں دے پا رہا، تو وجہ عمومی طور پر یہی ہوتی ہے کہ وجہ معیشت ہوتی ہے اور گھر کے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو اہل ثروت حضرات کو چاہیے، اہل خیر ان شخصیات کو کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں اور دین اسلام کی خاطر خرچ کریں۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیم ہے کہ پھر ایسے مدرسین، مصنفین، واعظین کو جو ہے فارغ البال بنایا جائے اور پھر جس کام میں مہارت ہو لگائے جائیں۔ آخری نقطے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ آپ کی مذہبی اخبار شائع ہوں اور وقتاً فوقتاً ہر قسم کے حمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں بقیمت و بلا قیمت روزانہ یا کم از کم ہفتہ وار پہنچاتے رہیں۔ آپ کے مذہبی اخبار شائع ہوں اور وقتاً فوقتاً ہر قسم کے حمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں بقیمت و بلا قیمت روزانہ یا کم سے کم ہفتہ وار پہنچاتے رہیں، کیونکہ آنے والا دور مزید فتنوں کا دور ہو سکتا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سوچ یہ آج سے 125 سال پہلے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جب تحریر فرمائیں یہ باتیں، تو اعلیٰ حضرت کی سوچ اس وقت بھی یہی تھی کہ دین اسلام کی ترویج کی خاطر آپ کے مذہبی اخبار شائع ہوں اور وقتاً فوقتاً ہر قسم کے حمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں بقیمت و بلا قیمت روزانہ یا کم از کم ہفتہ وار پہنچاتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ان نکات کو پیش کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کا ارشاد ہے، آخر زمانے میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے چلے گا۔ ناظرین محترم، ان 10 نکات کو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پیش کیا اور اس کے بعد آپ نے حدیث شریف کوٹ کی۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے حدیث شریف لکھی، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آخری زمانے میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے چلے گا۔ ناظرین محترم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے چلے گا، اور یہ بات اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کوٹ کی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو 10 باتیں، یہ جو 10 نکات آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ان نکات میں ہر ایک نقطے پر اگر بات کی جائے تو ہر ایک نقطے کے لیے خطیر رقم درکار ہے، اور جو ہے ہر شخص ان ساری باتوں پر اکیلا تو عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ہم ایک انجمن کے طور پر دین اسلام کی اشاعت کے لیے کام کریں، ہر شخص اپنا حصہ ملائے، ہر شخص اپنا حصہ ملائے، ہر شخص یہ کوشش کرے کہ کس طریقے سے اعلیٰ حضرت کے دیے ہوئے اس منشور پر عمل کیا جا سکتا ہے، تو ہر شخص اپنے اپنے طور پر کوشش یہ کرے کہ کسی طرح سے آپ کے علاقے کا جو مدرسہ ہے اس مدرسے کے ساتھ جڑ جائے۔ اس مدرسے میں اگر صاحب حیثیت ہیں، مدرسے کے منتظمین سے رابطہ کریں، اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ بھائی جو طلبہ اس مدرسے میں حفظ قرآن کر رہے ہیں، ہم ہر طالب علم کو ماہانہ 500 روپے وظیفہ دیں گے، ہم ہر طالب علم کو ماہانہ 1000 روپے وظیفہ دیں گے۔ اس طریقے سے طلبہ کے وظیفے مقرر کیے جائیں، تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس مدرسے میں حفظ کا رجحان بڑھے گا، اور پھر جو جتنا جلدی حفظ کرے گا اس کے لیے پیکج رکھا جائے کہ حفظ قرآن مکمل کرنے والے طالب علم کو اتنا وظیفہ دیا جائے گا، درس نظامی کی تعلیم کے لیے آنے والے طلبہ کو اتنا وظیفہ دیا جائے گا، اور مختلف وظائف جب اس انداز میں مقرر کیے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود طلبہ میں جو ہے پڑھنے کا شوق بڑھے گا، اور اس طرح کے انعامات ویسے بھی طلبہ کے لیے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہر شخص اپنے اپنے طور پر یہ کوشش کرے کہ اپنے علاقے کے امام مسجد سے رابطے میں رہے،
جن علاقوں میں علماء اہل سنت امامت کرتے ہیں ان علماء سے رابطے کیے جائیں اور ان کے تحریروں کو شائع کیا جائے۔ تو یہی تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا منشور ہے، یہی تو فکر رضا ہے۔ اصل فکر رضا یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات کو اپنایا جائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے ان 10 نکات میں دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا درس دیا۔ ناظرین محترم، جہاں بات ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا عظیم الشان مدارس کھولے جائیں، باقاعدہ تعلیمیں ہوں، آپ کے سامنے میم ٹی وی کی خدمات آپ کے سامنے ہیں۔ ناظرین محترم، میم ٹی وی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ ہر انداز میں سر انجام دینے کی کوشش کی جائے۔ ناظرین محترم، مدرسہ جامع مسجد اقصیٰ جو ہے، اس میں ہم یہاں کراچی میں ہوتے ہیں، جامع مسجد اقصیٰ برمپٹن میں جو کینیڈا میں مسجد ہے جہاں سے میم ٹی وی کی نشریات چلائی جاتی ہیں، وہاں باقاعدہ ایک مدرسہ قائم ہے، طلبہ و طالبات کو قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور غرض یہی ہے کہ مشن اعلیٰ حضرت کا ہو، تعلیمات دین اسلام کی ہوں، اور خصوصی طور پر ہم بس راضی کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کو۔ یہی اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے، یہی دین اسلام کا پیغام ہے۔ اور گفتگو اگر ان 10 نکات پر مزید کی جائے تو ایک طویل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا منشور ایک طویل جد و جہد کا پیغام دیتا ہے، اور اسی بات کو جو ہے ہمارے دیگر علماء اکرام نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد شاہ رخ فیروز قادری اور میم ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔